رانا صاحب کچھ آپ اس سائنس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ یہ کن بنیادوں کے اوپر فیصلے کیے گئے کہ پہلے گندم اور چینی بیچ دو جیب سے پیسے دے کر، اور اب ہم ہر ایک پاکستانی کی جیب سے کھینچ کے پیسے نکالیں گے، 90 روپے کی چینی بیچیں گے، 80 روپے کا آٹا بیچیں گے، دالوں کا تو حال ہی نہ پوچھیں۔ اگر 90 روپے کی چینی جو ہے وہ بکے اور جو اس کی کنزپشن ہے، اب اس کا سیدھا حساب لگا لیجیے، سیدھے جو ہے وہ 90 سے 100 ارب روپے جو ہے نا جو لوگوں کی جیب سے جو ہے نا وہ نکالنے یا ڈکیٹی کرنے والی بات ہے، اور اس میں سے 42 ارب جو ہے نا وہ سیدھا چلا جاتا ہے، 42-45 ارب۔ یہ جو دو صاحبان ہیں جو جی سارے فیصلے کر رہے ہیں، وہ سارے صاحبان ہیں، یہ آپ بتا دیں۔ نہیں، اس میں نون لیگ کے بھی ہیں، پیپل پارٹی کے بھی ہیں۔ بات یہ ہے کہ 42 سے 45 تو ان دو کے ہیں نا، تو 60 باقیوں کے 60 باقیوں کے ہو گئے، باقی جو ہے وہ 10 ہیں، 6 ہیں، 12 ہیں، اس میں شامل آپ کر رہے ہیں چلیں جو سمجھ دی تو فیصلہ کرنے والے تو یہ ہے نا، امپورٹ کرنے والے بھی یہ ہیں، ایکسپورٹ کرنے والے بھی یہ ہیں، اور اس کے بعد آ جائیں آپ آٹے کے اوپر۔ اب آٹے کا جو انہوں نے جس جگہ پہ لے گئے ہیں اس سے یہ پیچھے نہیں آنا، یہ آپ میری بات لکھ لیں، اور اگر وہاں پہ چینی رہتی ہے وہاں پہ آٹا رہتا ہے سب لوگ زندہ کیسے رہیں گے؟ تو بس پھر لوگوں کا حال یہ ہے کہ اس وقت لوگ، خدا کی قسم، پی ٹی آئی والوں کا تو جو نفرت یا جو لوگوں کا ان کے اوپر غصہ جو ہے سو ہے، اس وقت ہمیں بھی لوگ جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ خاموش بیٹھے ہیں، آپ کیوں نہیں نکل رہے، آپ کیوں نہیں بات کر رہے۔ اب یہ صورتحال ہے، اور لوگ جو ہے وہ خودکشیوں کے اوپر جو ہے وہ اب باتیں کر رہے ہیں۔ جس دن ملک صاحب میری یہ بات نوٹ کر لیں، کوئی ایک آدھ واقعہ ہو گیا نا تو خدا کی قسم ملک میں انارکی ہو جائے گی۔ اللہ پاک رحم فرمائے، لیکن اگر 80 روپے کا آٹا دیں گے تو غریب آدمی جو سوکھی روٹی کھا کے کہتا ہے پیٹ پال لوں گا یا بچے کے پیٹ بھر دوں گا، پانی کا اوپر سے گلاس پی لے گا، وہ تو پھر روٹی نہیں کھا سکتا۔ نہیں کھا سکتا۔ تو آپ لوگ اس پہ یعنی جس آدمی کی 30,000 روپے تنخواہ تھی، اس کی تنخواہ 10,000 روپے رہ گئی۔